آپ حیران ہوں گے کہ میں نے فوٹو کاپی مشین پہ ایز آپریٹر جاب کی. ایک سویٹ کی دکان تھی, وہاں پہ میں نے ایز اے سیل مین وہاں جاب کی. اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ کچھ کام کر کے کما سکیں تو آپ کسی بھی کام کو کم نہ سمجھیں. کوئی بچہ جب محسوس کرے کہ میرے پاس فی نہیں ہے, پر بچے کو اس وجہ سے ڈراپ نہیں ہونے دیں گے. گومل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے, ان کا ایک واقعہ آیا پنجاب یونیورسٹی میں. اس حوالے سے کبھی کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں, یا اگر ہوتے ہیں تو آپ نے کیا سسٹم بنایا ہوا کہ آپ کس طرح سے ان لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آتے ہیں؟ آپ قانون سازی کے ذریعے سے ایسا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں, ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ سیمیسٹر سسٹم کے آنے والی یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر سکیں. اگر کوئی شکایت ہو تو ہم ظاہر ہے اس پر کارروائی کرتے ہیں, اور اگر کوئی بچی جو ہے وہ ملوث ہو کسی غلط کام میں تو اس کو تو وہ ہاسٹل میں رہنے کا اس کا حق ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. اور ایک اور سسٹم ہے یونیورسٹی میں جس کو ٹینور ٹریک سسٹم کہتے ہیں. تو وہ بعض اوقات اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہیں تو وہ 5 لاکھ سے اوپر بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ریگولر وائس چانسلر اپوائنٹ ہو تو اس کی سیلری آپ سمجھ لیں کچھ 7 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی. مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں داخلوں میں کچھ نہ کچھ سفارشی جو طالب علم ہوتے تھے ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا رہا. میں نے کہا ہونے والا کام سفارش کے ذریعے آئے یا بغیر سفارش کے آئے, ٹھیک ہے, وہ کام 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کہیں فیل ہو کہ ہمارا رول چینج ہونا چاہیے تو رول کو ہم پھر مستقل چینج کریں گے. لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری قوم میں انگلش جو ہے خاص طور پہ وہ ذرا مشکل سے آتی ہے, بچوں کو اس کی تیاری صحیح نہیں کرتے. آپ اپنی تحریر میں کوئی ایسا آئیڈیا اس طرح سے لکھیں یا بیان کریں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آپ کا آئیڈیا ہے جبکہ وہ آپ کا نہ ہو, اور آپ نے جہاں سے لیا ہے اس کو پراپر کوٹ نہ کریں, پراپر سائٹ نہ کریں. اس کو کہتے ہیں پلیجرزم. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈریس کوڈ اگر اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ جو چاہیں پہنتے رہیں. ہمارے بہت سارے ٹیچرز ہیں جو اے آئی کے ایریا میں جو ہے وہ ٹریننگ خود لے کے آگے ٹرین کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک جو ہے نا وہ کٹ ڈیٹ رکھی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد ایڈمیشن نہیں کرنا. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت مزے کی ہونے والی ہے, بہت حوالوں سے. میرے ساتھ جو شخصیت ہیں یقیناً وہ ایک بہت علمی شخصیت ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, جو کہ لاہور کی پاکستان کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ باتیں صرف سیریس نہیں کرنی, ہم نے ان کے ساتھ بہت سے پرابلم بھی ڈسکس کرنے جو لوگ سنتے ہیں کہ جی یونیورسٹیز میں کبھی کبھی جی کوئی ہراسمنٹ کا کیس بھی سنتے ہیں, سیمیسٹر سسٹم میں کوئی ایسے پرابلم, پھر فیسز کا پرابلم. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی فی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے اس کی تعلیم ڈسٹرب نہیں ہوتی. باقی اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم جو ان کا اصل ٹاپک ہے ریسرچ, ہم پلیجرزم پہ بات کریں گے کہ بچے کس کس طریقے سے ٹیچرز کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیچرز کی وجہ سے بچوں کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر آف کورس ہم تھیسس پہ, ایم فل, پی ایچ ڈی پہ, ایڈمیشنز پہ, ڈگریز پہ, بہت ساری ہم نے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب, وائس چانسلر یونیورسٹی آف دی پنجاب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی حافظ احمد بہت بڑا نام ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا. سر یہ میرے لیے بہت پلیئر کی بات ہے کہ آپ استاد ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. سر جب میں نے آپ سے پوڈ کاسٹ کا سوچا تھا نا تو میرے ذہن میں تھے ٹاپکس کے یونیورسٹی کے مسائل اور یہ وہ چیزیں. پھر اس کے بعد آنے سے پہلے کل رات کو میں نے آپ کا یوٹیوب کھولا اور اس پہ میں نے دیکھا تو اس پہ ریسرچ بیسڈ چیزیں تھی ساری, تو مجھے وہاں سے بہت مٹیریل مل گیا کہ سوال پوچھنے والا کہ. اور مزے کی بات یہ کہ آپ کے چینل کا نام, نارملی چینل کا نام بندے کے اپنے نام سے ہوتا ہے, آپ کے چینل کا نام آپ کے نام سے نہیں ہے. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں, آپ نے اپنے نام سے کیوں نہیں رکھا چینل کا نام؟ دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نام سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹاپک ہے, وہ ایریا ہے جس ایریا کو میں کور کرنا چاہتا تھا. تو جب میں نے یہ نام سوچا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ انسان آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو کنٹینٹ ہے نا وہ محفوظ ہونا چاہیے. تو میں نے اسی لیے 3 ایریاز کور کرنے تھے. انفارمیشن سائنس یا انفارمیشن مینجمنٹ میرا جو ہے وہ ایریا ہے جس میں نے ریسرچ کی ہے یا میں نے پڑھایا ہے یا میں نے پڑھا ہے. ایجوکیشن کو میں اوور آل کور کرنا چاہتا تھا, ایجوکیشنسٹ ہوں, ایک ٹیچر ہوں, پچھلے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ماشاءاللہ. اور تیسرا میرا فوکس تھا ریسرچ. تو چینل کا نام انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے نام سے رکھا اور اس کو چلایا. اور اس پہ یقیناً لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, مصرف بھی آئیں گے. سر پچھلے دنوں ایک سیمینار تھا جس میں میں شریک تھا, آپ وہاں پہ موجود تھے ایز اے چیف گیسٹ. تو وہاں پہ آپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب میں اپنے زمانے طالب علمی میں تھا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے فیس جمع کروانے, اور کچھ مشکلات تھی. میں چاہتا ہوں آپ کے سفر سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا اسکول, کالج, یونیورسٹی کا زمانہ, اور پھر اس کے بعد ہم ٹیچنگ کی طرف آئیں گے. جی بالکل, آپ نے صحیح جو ہے نا وہ اس کی نشاندہی کی. میرا جو اسکول کا زمانہ تھا, میں جب پیدا ہوا تو
میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے. میرے بڑے بہن بھائی ضرور تھے لیکن گھر میں کوئی زیادہ خوشحالی نہیں تھی. تو میں تو شروع سے جب سے ہوش سنبھالی یہ دیکھ رہا تھا کہ مشکلات ہیں. میں اس کو اگر ڈیفائن کروں تو میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک لوور مڈل کلاس کی فیملی تھی. اس میں پڑھانا اور پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنا مشکل بھی تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اسکول میں جو میرا ٹاؤن ہے شرک پور شریف نام کا, وہاں پہ ایک ایسوسیشن تھی مخیر حضرات کی, تو ان سے مجھے اسکالرشپ ملتا تھا اور میں اس اسکالرشپ سے اپنی کتابیں, اپنی کاپیاں, اپنا یونیفارم اور اپنا بیگ اور اس طرح کی چیزیں لیتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہونا چاہیے مخیر حضرات کا, کہ اس طرح کے جو ضرورت مند طالب علم ہیں ان کے لیے وہ کام کریں. اس کے بعد جب میں کالج میں آیا تو مجھے یاد ہے کہ میرا جو میس کا بل تھا وہ میرے لیے مشکل تھا, تو اس میں مجھے کچھ لوگوں نے ہیلپ کی, کچھ لوگوں نے مجھے کالج کے لیے کوئی ڈریس لے کے دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے والا ہے, وہ اپنی جگہ پہ اللہ سے اجر پا رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں ہی میرے پاس جب پیسے کم ہو جاتے تھے تو میں نے اس زمانے میں, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے فوٹو کاپی مشین پہ ایز آپریٹر جاب کی. اچھا جی. اور میں نے جناب ایک سویٹ کی دکان تھی, وہاں پہ میں نے ایز اے سیل مین وہاں جاب کی کہ بھائی صاحب 2 کلو مکس مٹھائی تول دینا. تو میں وہ کام کرتا رہا. اور جب میں یونیورسٹی میں آیا تو اس وقت بھی میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے فی دینے کے لیے یا ہاسٹل کے اخراجات کے لیے. تو اس وقت میں نے ہوم ٹیوشن کی اور پھر میں نے اس سے جو ہے وہ پورے 2 سال میں, جب تک کہ میری جاب نہیں ہو گئی اس وقت تک میں اپنے اخراجات اپنی جیب سے کرتا تھا. اور میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ میسج دوں گا کہ اگر آپ کسی سے لیتے ہیں تو آپ اس کے شکر گزار بھی بنیے. اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ کچھ کام کر کے کما سکیں تو آپ کسی بھی کام کو کم نہ سمجھیں. میں آج بڑے فخر سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں فوٹو کاپی شاپ پہ ایک آپریٹر تھا اور میں سویٹ شاپ پہ ایک سیل مین تھا. میں بڑے فخر سے بتا رہا ہوں کہ میں گھر گھر جا کے سائیکل پہ اس شہر میں بچوں کو پڑھاتا تھا. اس میں فخر کرنے والی بات ہے کام آپ کا, اس میں عزت والی بات ہے. اور بڑے مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 2 سال جو میں نے اپنے ماسٹر کے ہاسٹل میں گزارے اس میں میرے پاس کچھ سیونگ بھی ہو گئی تھی ان پیسوں سے. اچھا جی, اپنا کام کر کے سیونگ ہو گئی. تو اس میں یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں کچھ بھی ہے تو آر نہ سمجھیں. اور ماشاءاللہ آج آپ, اچھا ہمارے یہاں کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں. آپ آج وائس چانسلر ہیں ماشاءاللہ, ایک بہت بڑی پوسٹ پہ, اور آپ یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں بتانے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک میسج دینا ہوتا ہے. یعنی میری اب یہ ذمہ داری ہے ایک ٹیچر ہونے کے ناطے بھی کہ میں اگلی جو نسل ہے اس کو میں تیار کروں. اور ایک وائس چانسلر کی سیٹ پر جب سے میں بیٹھا ہوں 6 مہینے سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ان کو سچ بتائیں. آپ ایسا کوئی مبالغہ نہ کریں, آپ کوئی ایسی ملمہ کاری نہ کریں, آپ سچ بتائیں کہ کیسے کیسے حالات سے آپ گزرتے ہوئے کسی بھی اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. سر یہ جو آپ نے بات کی اسی سے ایک بات ریلیٹ ہو رہی ہے کہ جب آپ کے حالات ایسے تھے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو کیا یہ موٹیویشن تھی یا کوئی اور وجہ ہے جو آپ نے ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم سیمینار میں بھی بتایا کہ کوئی بھی بچہ یا بچی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فیس نہ دینے کی وجہ سے اس کی تعلیم ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ کیا پروسیس ہے, کیا سسٹم ہے, اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے اور آپ اس کو کیسے کامیاب کر پائے ہیں؟ جی دیکھیں, میں جب اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں نا تو میں اگر ایک لوور مڈل کلاس سے تھا تو مجھے پڑھنے کے لیے جب ضرورت ہوتی تھی تو اس قابل معاشرہ تھا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ وسائل فراہم کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پوری ذمہ داری سے میں اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کے ناطے اس کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم جو ہے یہاں پہ ڈینز ہیں, یہاں پہ HODs ہیں, ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کا کوئی طالب علم اس وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کے نہ جائے کہ اس کے پاس فی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں. حفصت میں نے تو ایسے بھی کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے فنڈ لا کے دیا ہے, زکوٰۃ کا فنڈ بعض اوقات خرچ ہوا ہے, میرے کلیگز نے فنڈ دیا, اور جہاں کہیں سے بھی ہمیں مل سکا. اس وقت بھی ہماری یونیورسٹی ایک بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ بچوں کے اسکالرشپ کے لیے اور ان کی فی کے اوپر خرچ کرتی ہے. ہم ایک بڑی تعداد میں بچوں کی فی میں کنسیشن بھی کر دیتے ہیں ضرورت کو دیکھتے ہوئے. ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ بچہ ضرورت مند ہو اور کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بغیر ضرورت کے ہم سے لے رہا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت بہت ساری فاؤنڈیشنز اور ٹرسٹ انوالو ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹی کے بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ دیتے ہیں.
اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کہیں ضرورت محسوس ہو تو ہم کسی بھی مخیر حضرات سے، کسی انڈسٹریلسٹ سے، کسی کاروباری سے، کسی تاجر سے ہم رابطہ کر کے تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیتے ہیں. تو میں آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کی وساطت سے بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی بچہ جب محسوس کرے کہ میرے پاس فی نہیں ہے تو وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ رابطہ ضرور کرے، اپنے چیئرمین سے بات کر لے. ہمارے پاس اور بھی سسٹم ہے، اس کے اندر چلا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہم نکال لیں گے اور بچے کو اس وجہ سے ڈراپ نہیں ہونے دیں گے. جی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اب آگے ہٹتے تھوڑا سا، چند مہینے پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا بہاولپور میں ایک سکینڈل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ہم اس طرح کے واقعات کبھی کبھار سنتے رہتے ہیں. گومل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کا ایک واقعہ آیا. تو پنجاب یونیورسٹی میں اس حوالے سے کبھی کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، یا اگر ہوتے ہیں تو آپ نے کیا سسٹم بنایا ہوا کہ آپ کس طرح سے ان لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو معاشرہ ہے نا، معاشرے کے اندر کسی حد تک کچھ پرسنٹیج تک خرابی تو ہوتی ہے. بالکل. یونیورسٹیوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں وہ خرابیاں قدرے کم ہیں. مطلب معاشرے کے اندر جو خرابیوں کی پرسنٹیج ہے اس سے کہیں کم پرسنٹیج یونیورسٹیوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایسے واقعات جو ہیں وہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں کبھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے نا اس قسم کے واقعات میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم ہے کوئی ایسا کہ آپ اس کو روک سکیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آج کا جو امپلائی ہے، اس کی جو ایکسیس ہوگی سوشل میڈیا تک اور باقی، اس کو قوانین کا بھی اندازہ ہو گیا ہے. اچھا، پھر جو ورک پلیس ہیراسمنٹ کے قوانین جب سے آئے ہیں وہ بھی اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ادارے کی حیثیت سے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس کی ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. کمیٹیوں میں کبھی کبھار کوئی کیس آ بھی جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ پراپر انکوائری کر کے تو اس میں سزا بھی دی جاتی ہے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بہت کم کیسز ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیویجول کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں نا میرا اس سے ایک سوال یہ نکل رہا ہے کہ کبھی کسی کیس میں یا انکوائری میں آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے سسٹم کا، یا کوئی ذاتی رنجش پہ کوئی لڑکی کسی پروفیسر پہ الزام لگا دے، یا کوئی ایسا واقعہ بھی کبھی؟ جی بالکل ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور چونکہ ہمارا انکوائری کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں پکڑی جاتی ہیں تو ظاہر ہے ایسے کیسز میں ہم پھر اس کیس کو خارج کر دیتے ہیں یا سزا نہیں دیتے. ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے انٹرویو کر کے، بیان لے کے اور کراس کویشچننگ. ہماری پوری سینئر پروفیسرز کی ایک کمیٹی ہے جو اس کام کے لیے مامور ہے. تو ایسا ہوتا ہے. کیونکہ واقعی یہ تو کوئی انصاف نہیں کہ کوئی آ کے الزام لگا دے اور سیدھی سزا دے دی جائے. اچھا، اب اس سے تھوڑا سا مزید آگے نکلتے ہیں. سیمسٹر سسٹم اور اینول سسٹم. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیمسٹر سسٹم میں چلیں اگر بہت زیادہ ہراسمنٹ نہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں معاملات دوستی میں، کال پہ بات کرنے میں کچھ اس طرح یہ پروفیسر کو یا ٹیچر کو ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو چھوٹے لیول پہ ہراس کرنا چاہے تو وہ آسانی سے ہراس کر سکتا ہے. جبکہ اینول سسٹم میں تھوڑا وہ سیکریٹ ہوتے ہیں، رول نمبر اور سارا کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں آپ کی بات سے جو ہے نا وہ پارشلی ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیمیسٹر سسٹم چونکہ انٹرنل سسٹم ہے، اسی ٹیچر نے پڑھانا ہے، اسی نے پیپر بنانا ہے، اسی نے مارکنگ کرنی ہے. اور یہ جو جس کو ہم ایک فیسلٹی کہہ لیں کہ اس ٹیچر کو حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ہراس کرنا چاہے تو کسی حد تک کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا سیمیسٹر سسٹم کو چلا رہی ہے. یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں نا، اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی رائے بھی ہے کہ پورا سیمیسٹر سسٹم ہی ختم کر دینا چاہیے. تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. ساری دنیا کے اندر جو سب سے افیکٹو سسٹم ہے وہ سیمیسٹر سسٹم ہی ہے. اینول سسٹم کے اندر اس طرح کی ایجوکیشن نہیں پاسبل اور اس طرح کی ایویلویشن بھی نہیں پاسبل. تو میں سیمیسٹر سسٹم کے پوری طرح سے حق میں ہوں. ہاں، آپ قانون سازی کے ذریعے سے ایسا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں، ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ سیمیسٹر سسٹم کے آنے والی یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر سکیں. سر اس سے اگلا تھوڑا ریلیٹ ہو رہا ہے گرلز ہاسٹل کا معاملہ. کچھ والدین ہیں یا بہت سے والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹی کی تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے. ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ حالات ایسے ہوں گے. تو آپ ذرا کا تھوڑا گرلز ہاسٹل جو ہیں پی یو کے، اس کے بارے سے کچھ وضاحت فرما دیں، کچھ ڈیٹیل بتا دیں. کیونکہ سسٹم ہے ٹائم پہ آنے جانے کا، حاضری کا، کیمروں کا، اور اگر کوئی والدین اس وجہ سے بچی کو نہیں بھیجتے تو ان والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کے جو گرلز ہاسٹل ہیں وہ سب سے محفوظ ہیں، سب سے زیادہ محفوظ ہاسٹل ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے والدین ہمیں
اس شرط پہ بچی کو یہاں داخل کراتے ہیں کہ اگر اسے ہاسٹل ملے گا تو ہم داخل کرائیں گے, ادروائز ہم کسی دوسرے ادارے میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ ہاسٹل کی جو فیسلٹی, ایک تو تعداد کے اعتبار سے اور کیپیسٹی کے اعتبار سے اس وقت ہم کوئی 8,000 طلبہ و طالبات کو ہاسٹل میں رکھے ہوئے ہیں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس ملک میں, کہ شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہو دوسری اس یونیورسٹی کے علاوہ کہ جو اتنا بڑا سیٹ اپ, اور اس میں آدھی تقریباً بچیاں ہیں. تو بچیوں کے ساتھ جو ہاسٹل میں ماحول ہے وہ اس طرح سے پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ ہے, وہ کہیں جائیں گی تو بتا کے جائیں گی, شہر سے باہر جائیں گی تو وہ نوٹ کرا کے جائیں گی, اور شام کو وہ اگر باہر سے آئیں گی تو وہ اپروول لیں گی کہ میرا آج کوئی فنکشن ہے یا کہیں میں نے شادی پہ جانا ہے. تو جب تک اس کی اپروول نہیں ہوتی اس سے پوچھا جاتا ہے. ایک ٹائم ہے, مغرب کے بعد زیادہ دیر تک بچی باہر نہیں رہ سکتی, اس کا ٹائم ہے. سردیاں گرمیاں ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. اور ہمارے ہاسٹل میں خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا ہماری جو وارڈن اور سپرنٹینڈنٹس ہیں, خاص طور پہ فیمیل ہاسٹلس کی, وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں اس کام میں. اور اگر کوئی شکایت ہو تو ہم ظاہر ہے اس پر کارروائی کرتے ہیں, اور اگر کوئی بچی جو ہے وہ ملوث ہو کسی غلط کام میں تو اس کو تو وہ ہاسٹل میں رہنے کا اس کا حق ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. لیکن اکا دکا ایسے واقعات تو بہت کم. لیکن کبھی کبھی اوور آل آپ امیج دیکھیں نا, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں جب سے وائس چانسلر ہوں تو میں نے کئی میٹنگز کی ہیں. ہمارے جو ایس پی ہیں اس کے پولیس کے, ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی, اور میں نے انہیں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ایس پی صاحب, یہ خاص طور پہ ہیراسمنٹ کا اور جو منشیات کا, اس پر میری طرف سے 0 ٹالرنس ہے. آپ کا اپنا نیٹ ورک ہے, آپ کے خفیہ والے بھی ہیں, دوسری ایجنسیاں بھی ہیں, آپ فوراً کارروائی کریں, اور کہیں مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. اور ان کی یہ ورڈنگ تھی کہ ڈاکٹر صاحب ان دونوں معاملات میں آپ کی یونیورسٹی بہت بہتر ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اور پچھلے 6 مہینوں میں کوئی ایسی شکایت نہیں ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوا. جس طرح بات پچھلے دنوں میں کافی وائرل تھی کہ یونیورسٹیز میں منشیات بہت زیادہ ہیں, تو یہاں پہ بالکل 0 ہے یا یہاں پہ نسبتاً کم ہے؟ نہیں دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں, اگر دیکھیں نا, ایک چیز ہے کہ کوئی چوری چھپے کوئی اپنے ذات کے لیے استعمال کر لے, ایک ہے باقاعدہ سپلائی کے نیٹ ورک ہوں, باقاعدہ بکری ہو پورا نیٹ ورک. تو نیٹ ورک تو بالکل نہیں ہے یہاں پہ, اس لیے کہ وہ پھر ایجنسیوں کی نظر سے چھپا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر. لیکن اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیے کوئی استعمال کے لیے لے آئے کوئی چیز, اپنا استعمال کر لے اور کسی کو پتہ نہ چلے, تو یہ اور بات ہے. اس پہ ادارہ تو ذمہ دار, اس میں ادارہ ذمہ دار بھی نہیں ہے, اور ادارہ میرا خیال ہے اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ذرا لائٹر چیزوں پہ بھی آتے ہیں. ضرور کہ پروفیسر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے, فل پروفیسر کی؟ دیکھیں جو فل پروفیسر ہے نا یونیورسٹی میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یونیورسٹی میں 4 کیڈر ہوتے ہیں ٹیچرز کے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ لیکچرر ہے. ٹھیک ہے. لیکچرر کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ 18 ہوتا ہے, 18 سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہے, پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہے, پھر پروفیسر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پروفیسر تک جاتے جاتے اس کا جو گریڈ ہے نا وہ 21 تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی سیلری کی بات کریں تو وہ کوئی 2 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے. وہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو آپ 3 لاکھ تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اور ایک اور سسٹم ہے یونیورسٹی میں جس کو ٹینیور ٹریک سسٹم کہتے ہیں, تو اس میں پروفیسر کی سیلری اور بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بات کا اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہیں تو وہ 5 لاکھ سے اوپر بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہے. اور اس میں یہ تو فکس تنخواہ بتا رہے ہیں, اور باقی لیکچرز وغیرہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اسی ٹیچر سے شام کی کلاسز کے لیے بھی ٹائم لیں تو وہ پر لیکچر جو ہے وہ الگ سے پے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بھی ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کام کرتا ہے. یعنی شام کو وہ زیادہ کلاسز لیتا ہے کہ کم لیتا ہے, اس کے پاس کتنا ٹائم ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہاں, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کی انکم میں. اور اس کے اندر سر ایم فل اور پی ایچ ڈی یہ کتنا میٹر کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ پی یو میں جب کوئی بھی لیکچرر اپوائنٹ ہوتا ہے تو ایم فل ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل. ہماری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان لیول کی, انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ لیکچرر کے لیے کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایم فل ہے, اور اس کے اوپر کی جتنی پوسٹ ہیں اس کے لیے پی ایچ ڈی ہے. ٹھیک ہے. ہم بلکہ پروفیسر کے لیے تو میں کہوں کہ اس کا ریسرچ کا ایکسپیرینس بھی مانگتے ہیں. اس کی پبلیکیشنز ہونی چاہیے, 15 پبلیکیشنز ہونی چاہیے انٹرنیشنل جرنلز میں, اس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہو, اور ساتھ پی ایچ ڈی بھی ہو. ابھی آپ وائس چانسلر بھی ہیں, تو وائس چانسلر اگر آپ ہوں تو پھر کیا مراحت ہوتی ہیں ساتھ تنخواہ کے علاوہ, کیا کیا مراحت؟ جی دیکھیں, اصل میں تو میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پرو وائس چانسلر کی ہے, اور پرو وائس چانسلر کی الگ سے کوئی مراحت نہیں ہے. اچھا. اور وائس چانسلر کا کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وائس چانسلر کی سیٹ خالی ہے. ٹھیک ہے. تو ایز وائس چانسلر میں کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں لیتا, بلکہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں زیادہ ٹائم کے لیے. میں دفتر میں رہتا ہوں, اپنا کام کرتا ہوں زیادہ ٹائم کے لیے, اور زیادہ اس میں انرجی بھی صرف ہوتی ہے.
اور میں ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹی میں پھر بھی اپنے آفس میں آتا ہوں, بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہوں, شام تک رات گئے تک مجھے کام کرنا ہوتا ہے, لیکن کوئی ایکسٹرا سیلری نہیں ہے. لیکن اگر ایک پروفیسر جو ہے وہ ریگولر وائس چانسلر اپوائنٹ ہو تو اس کی سیلری آپ سمجھ لیں کوئی 7 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی. ٹھیک ہے سر, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ ایسے پوسٹ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس نیچے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کرپشن کرنے کے بھی. دیکھیں کسی بھی بندے کو 2 طریقوں سے پریشرائز کیا جاتا ہے نا, یا تو دھمکیاں دے کے یا آفر دے کے. تو آپ کو ایسی کون سی آفرز آتی ہیں یا آئی ہیں اور اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ چلے میرٹ پہ داخلوں کے تو ہم بات ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, جب سپورٹس بیس پہ جو داخلے ہوتے ہیں یا جو نعت بیس پہ ہوتے ہیں, تلاوت بیس پہ ہوتے ہیں, اس کو پھر آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور کتنے کے اوپر سے فون آتے ہیں؟ جی بالکل حسب آپ نے صحیح کہا, جب آپ ایسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے اختیارات میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کرپشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کرنا یا نہ کرنا تو آپ کا پرسنل ٹریٹ ہوتا ہے نا, آپ کی خوبی یا خامی ہوتی ہے. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی تو آپ کر سکتے ہیں, یہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ مشکل کام ہے. اور جو ہے وہ آفرز بھی آتی ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, دھمکیاں بھی آتی ہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, دوست یا دوسرے احباب ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی تو آپ مینیج کر لیتے ہیں. مطلب میں پچھلے اگر 6.5 مہینے سے سیٹ پہ کام کر رہا ہوں اور میں نے کوئی کرپشن اگر نہیں کی تو میں اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوں. میرے جو باسز ہیں, میرے جو اعلیٰ افسران ہیں, وہ میرے سے مطمئن ہیں. مجھے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو میرا اپنا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی سفارش آ جائے یا کوئی شخص سفارش کے بغیر آ جائے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں جی فلاں ڈپارٹمنٹ کا کوئی جمع دار آ گیا ہے یا پیون آ گیا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے, اپنی کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتا ہے, تو میں اس کو بھی ٹائم دیتا ہوں, اس کی بات سنتا ہوں. اور سفارش پر کوئی کام آ جائے تو اگر وہ کام ہونے والا ہو تو میں ایک لمحہ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہونے والے ہوتے ہیں کہ کسی کی فائل کہیں پھنسی ہوئی ہے, آپ ذرا کہہ دیتے ہیں تو وہ کام جلدی ہو جاتا ہے. یا ایسے بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں اختیار ہوتا ہے وائس چانسلر کا. اگر مثال کے طور پہ کسی بچے نے جو ہے وہ ڈبل فیس پہ اس کا لیٹ ہو گیا امتحان میں داخلہ بھیجنا, اب ڈبل فیس ہے, وہ وائس چانسلر کے پاس اختیار ہے کہ ڈبل کو سنگل کر دے, ٹھیک ہے, اور وہ ضرورت مند محسوس بھی ہو رہا ہے تو وائس چانسلر کا اختیار ہے قانون کے مطابق, وہ کر سکتا ہے, تو وہاں ہم کر بھی دیتے ہیں. میں نے کہا ہونے والا کام سفارش کے ذریعے آئے یا بغیر سفارش کے آئے, ٹھیک ہے, وہ کام 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہ ہونے والا کام جتنی مرضی سفارش آئے بڑی, کیونکہ میں نے اپنی سکن سیو کرنی ہے, میں نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ اسی یونیورسٹی کے جو سابق وائس چانسلر ہیں وہ جیل بھی جا چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے. جی جی بالکل. تو مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی کسی کے کہنے پہ یا کسی لالچ میں یا کسی خوف میں کہ میں غیر قانونی کام کروں اور کل کو ہم اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتیں. اور ویسے دوست وغیرہ تو ناراض ہوتے ہوں گے پھر؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. یہ سیٹ ہی ایسی ہے, لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں, وہ جائز بھی ہوتی ہیں, ناجائز بھی ہوتی ہیں. میں نے احمد صاحب یہ اصول رکھا ہے کہ آپ خواہش کریں, اس پر کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے, آپ خواہش کا اظہار کرنے آ جائیں, اس پر بھی کوئی پابندی نہیں. آپ کو چائے بھی پلائیں گے, آپ کی عزت بھی کریں گے, آپ کی بات بھی پوری سنیں گے, لیکن یہ پتہ مجھے ہونا چاہیے کہ کام اگر جائز نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنا. اب اگر کوئی اصرار کرتا ہے اور میں انکار کرتا ہوں تو اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق چلنا ہے. سر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ, نیشنل گیمز میں دیکھ لیں, اپنے کرکٹ میں دیکھ لیں خاص طور پہ, یا باقی جو گیمز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی طرف سے کم لوگ چاہتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. جو ویسے ڈپارٹمنٹ ہے, سوئی گیس ہے, پی آئی کہیں سے, وہاں سے کرکٹرز سارے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اتنی بڑی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہاں سے ہم نیشنل سٹار کوئی نہیں دے پاتے. جی دیکھیں, میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو داخلوں کا سسٹم ہے نا, ابھی آپ بات کر رہے تھے, یعنی مجھے بتایا یہ گیا ہے, میں براہ راست تو زیادہ انوالو نہیں رہا, مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں داخلوں میں کچھ نہ کچھ سفارشی جو طالب علم ہوتے تھے ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا رہا ہے. اس دفعہ جو داخلے میرے ہوتے ہوئے ہیں تو میں نے دونوں کمیٹیز جو ہیں, یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی کمیٹی ہے اور سپورٹس کی کمیٹی ہے, میں نے دونوں کمیٹیز کو بلایا, ان سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس وقت کہ کچھ بچوں کو سفارش پر لینا پڑتا ہے اور پھر ہمارے پاس اچھے طالب علم جو ہیں, اچھے کھلاڑی نہیں آتے یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے. تو میں نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جتنی بھی سفارشیں آئیں گی وہ میری ٹیبل سے آگے نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو میری طرف سے کوئی ایک چٹ, کوئی ایک نام بھی نہیں ملے گا. آپ اس بات کو انشور کریں, آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں, بچوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنتی ہے. اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میرا فلاں ڈپارٹمنٹ میں داخلہ نہیں ہوا, میرٹ نہیں بنا, یہ میرے سے برا کھیلا ہے,
اس کا میرٹ کیسے بن گیا, تو ہم اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اپنی کارکردگی دیکھ لو ٹرائل میں, اس کی بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو ہم ایک تو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے وائس چانسلر آفس کی انوالومنٹ جو ہے اس میں بالکل زیرو کر دی ہے. ٹھیک ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو داخلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہوں گے وہ اس میں ہم ایک اچھا سٹف جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کر سکیں گے. زبردست. سر چند سال پہلے تک اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص جماعت کا ہولڈ تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ میں آ رہا ہوں, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ تنظیمیں بنی, ہر زبان کی بنیاد پہ بھی بنی, علاقے کی بنیاد پہ بھی بنی. اس کے فائدے کیا ہوئے اور اس کے نقصانات کیا ہوئے, اور اس کو آپ لوگ کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ اب آئے دن ہم سنتے رہتے لڑائی جھگڑا ہو گیا, 4 ان کے زخمی ہو گئے, 6 ان کے زخمی ہو گئے, تو اس کا کیا فیوچر اس میں دیکھیں, اس میں میری ایک رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی اڈلٹ کو جو پاکستانی ہے اس کو کسی بنیاد پہ تنظیم بنانے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حق اسے آئین دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مذہبی بنیاد بھی ہو سکتی ہے, وہ لسانی بھی ہو سکتی ہے, وہ علاقائی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ثابت ہوا کہ تنظیم بنانے کا جو حق ہے یہ آئین پاکستان دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے نہیں روکنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ کئی تنظیمیں ہیں اور ان ساری بنیادوں پہ بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم کام کرنے کی پوری اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں. وہ اگر کوئی پروگرام کرنا چاہیں, اپنا کوئی کلچرل ڈے کرنا چاہیں یا کچھ اور کرنا چاہیں, ان کو ہم سیکورٹی دیتے ہیں, ان کو ہم جگہ پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ اجازت لے کے ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اور اس کے ذریعے سے ان بچوں کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے. لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے, ایڈووکیسی کی ٹریننگ ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے, حتیٰ کہ اپنے مطالبات لے کے آنے کا, نیگوشیٹ کرنے کا, ان کو منوانے کا. اور یہ جو جائز یہ جو اپنا مظاہرے کرتے ہیں نا, اس کی بھی ہم اجازت. دھرنا دیتے ہیں, میرے دفتر کے باہر دھرنا دیے رکھا اور میں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے مطالبے ہیں, آپ کو اس پر بات کرنی چاہیے, دھرنا دینے کا بھی حق ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, تو اس میں آپس میں بعض کا ناراض ہو جاتے ہیں, آپس میں لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک تنظیم نے اگر ایک پروگرام کر لیا ہے تو دوسری کو روکنے چل پڑتے ہیں. اس میں ہمارا پھر ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, اور اگر لیں گے اور بعض کا لیتے ہیں, اس کا پھر حل یہ ہے کہ ہماری پھر کمیٹیز ہیں. یونیورسٹی کی ڈسپلن کمیٹی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ہاسٹل کی ڈسپلن کمیٹی ہے, وہاں سے پھر ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں جو کلپریٹ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 52,000 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس آن کیمپس. ان 52,000 میں اگر چند 100 بچے مختلف تنظیموں میں شامل ہیں اور بعض کا وہ کوئی تلخی بھی کر جاتے ہیں, تو ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور جہاں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پھر جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, میں ان کی بھی تحسین کرنا چاہوں گا کہ بھرپور تعاون کرتے ہیں, اور ہم پھر جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. زبردست. سر ایفیلیٹ پروگرام پہ آتے ہیں, جو پنجاب یونیورسٹی سے کالجز ایفیلیٹ ہوتے ہیں, اس میں کس حد تک, کیونکہ کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں جی اگر آپ کے پاس بس اندر کوئی بندہ ہے یا سفارش تگڑی ہے تو آپ کروا لیں گے, اگر سفارش نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک بھی ہے, تو تب بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. ہمارے ملک کا ایک بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں, کیونکہ ملک ایسا ہے نا, تو معاشرے کے اندر جو بہت ساری خرابیاں ہیں نا, اس کو کسی بھی جگہ پہ لوگ جو ہے نا اس کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ یہاں بھی ویسے ہی ہوتا ہوگا. ایسا نہیں ہے. یونیورسٹی کی طرف سے کچھ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ہماری ٹیم جاتی ہے ایفیلیشن کمیٹی, وہاں پہ کچھ کمیاں ہوں تو وہاں ہم ان کمیوں کو امپروو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں, اور جب تک امپروو نہیں کرتے, وہ اس کو امپروو نہیں کرتے, اس وقت تک ہم ان کو نہیں اجازت دیتے. تو اس کے رولز بنے ہوئے ہیں. اگر ہمیں کہیں فیل ہو کہ ہمارا رول چینج ہونا چاہیے تو رول کو ہم پھر مستقل چینج کریں گے, اور سب کے لیے کریں گے, سب کے لیے کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کے لیے تو کر دیں ریلیکس اور دوسرے کے لیے نہ کریں. اسی کے ساتھ ایک بات لوگ, میں آپ کو مثال اسی کی ایک مثال دیتا ہوں جی پلیز, کہ جیسے ایک سرٹن جو ہے نا وہ پیس آف لینڈ, مثلا 4 کنال ہے, 4 کنال جگہ چاہیے اس کالج کو افیلیٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ہے کہ ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں اور وہ کنالز میں گننا اس طرح سے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کنالز میں تو کم ہے. ٹھیک ہے. لیکن ملٹی سٹوری ہیں اور وہاں کورڈ ایریا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو رولز کو چینج کیا ہے. ہم نے کہا جی لاہور میں, اسلام آباد میں یا کوئی ایسا بڑا شہر ہے, وہاں پہ یہ والا رول اس طرح سے اپلائی نہیں ہوگا. وہاں ہم کورڈ ایریا دیکھ لیں گے, اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے, بہت بڑا مال ہے یا ہالز ہیں, تو ہم وہاں افیلیشن دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے لیے ہم رول چینج کریں اور دوسرے کے لیے نہ کریں, ایسا ممکن نہیں. ہوگا تو سب کے لیے ہوگا. تو سب کے لیے ہو.
سو لوگ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی بی اے کی انگلش میں بہت فیل ہوتے ہیں جی لوگ پنجاب یونیورسٹی میں, اور وہ شاید اس لیے کیا جاتا ہے کہ فنڈز اکٹھے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یونیورسٹی کا ایک پرسنٹیج ہے کہ ہم نے 20% لوگوں کو بی اے کی انگلش میں پاس کرنا ہے یا 25% کو, تو اس سے اوپر جو بھی جا رہے ہیں وہ فیل کر دیتے ہیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بھی ایسی سنائی ایک بات ہے, نہ تو کوئی پرسنٹیج طے کی ہوئی ہے, نہ یہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی کو ہم نے فیل کرنا ہے, بلکہ ہم تو پاس کرنے کے لیے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے نا جی. بچے کو فیل ہم کیوں کریں گے؟ لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری قوم میں انگلش جو ہے خاص طور پہ وہ ذرا مشکل سے آتی ہے بچوں کو, اس کی تیاری صحیح نہیں کرتے, اور بہت ساری ایک بڑی تعداد ہوتی ہے بچوں کی کہ جو بغیر تیاری کے امتحان میں پیئر ہو جاتے ہیں. اچھا بغیر تیاری کے یا کم تیاری کے وہ جو آرٹس کے مضامین ہیں اس میں تو چل جاتا ہے بعض اوقات, لیکن انگلش میں نہیں چلتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت بڑی تعداد میں انگلش میں فیل ہوتے ہیں, لیکن یونیورسٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو فیل کریں یا پیسے کمائیں یا کوئی ایسی کوئی پالیسی نہیں. ٹھیک ہے سر, ہم کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ سیٹ اپس ہیں فورن یونیورسٹیز کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ کچھ پڑھیں اور پھر آگے چلے جائیں, تو ایسا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کچھ ایسا پلان ہو سکتا ہے فیوچر میں کہ یہاں کے بچے بھی کچھ 6 سیمسٹر ایک ڈپارٹمنٹ میں پڑھیں, 2 کہیں اور جا کے پڑھ لیں, تو ان کا ایک ایکسپوجر اس طرح کے نا جوائنٹ ڈگری پروگرام ایک زمانے میں شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہماری یونیورسٹی کے بھی 1-2 شعبوں نے اس کے تجربات کیے تھے, لیکن کسی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو بند کر دیا تھا کہ جوائنٹ ڈگری پروگرام نہ لیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ پاسبل ہے, اور وہ ہر یونیورسٹی میں ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. وہ ہے کہ آپ نے جو کورسز کہیں اور سے پڑھے ہوتے ہیں نا, اگر آپ یہاں آ کے داخلہ لے لیں یا یہاں سے کہیں اور چلے جائیں, تو آپ نے جو کورسز پاس کیے ہوتے ہیں نا اچھے گریڈز کے ساتھ, وہ وہاں پہ ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں. تو ایگزمپشن کی پالیسی ہمارے ہاں بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں اور سے کچھ پڑھ کے آئے ہیں اور ہمارے ہاں آپ نے داخلہ لیا ہے, اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایم فل میں 1 سیمسٹر کہیں اور سے پڑھ لیا اور بعد میں یہاں آ گئے ہیں, ہمارے پاس داخلہ لے لیا, تو ہم ہو سکتا ہے پورا پہلا سیمسٹر آپ کو ایگزمپٹ کر دیں. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, یعنی سبجیکٹس کی جو ایگزمپشن کی پالیسی ہے وہ کام کر رہی ہے اپنا, اور وہ بی ایس لیول پہ بھی کر رہی ہے, آپ ہر لیول پہ کر رہی ہے, ہر لیول پہ کر رہی ہے. ایک اور بات آپ نے وہی پچھلے دنوں سیمینار میں کی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کی فیس باقی یونیورسٹیوں کی نسبت کم ہے, اور ایون آپ نے بتایا کہ سندھ کے کچھ جگہ ہیں, تو وہ کیا یہ بات میں خود حیران ہوا. جو سندھ کے بچے خاص طور پہ بلوچستان کے بچے ہمارے پاس پڑھنے آئے ہوئے ہیں, میں نے ان سے سوال پوچھا, یہ میں نے کہا اتنی دور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی سندھ کی یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں جو فی ہے وہ یہاں کی فی پنجاب یونیورسٹی کی فی سے ڈبل ہے, اور بعض جگہوں پہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. یہ میرے لیے بھی ایک خبر تھی کہ اتنی دور آپ آئے ہوئے ہو اور جن سبجیکٹس میں یہاں پڑھ رہے ہو یہی سبجیکٹس تو وہاں بھی آفر ہو رہے ہیں. لیکن ایسا ہے, اور ابھی بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اگر اسی شہر کے دوسرے ادارے ایون پبلک سیکٹر کے اداروں سے پتہ کریں, میرے اپنے بچے جو ہیں وہ دوسرے پبلک سیکٹر کے اداروں سے پڑھیں اس ملک کے, اور ہماری فیس سے وہ کئی گنا زیادہ فیس وہاں دیتے رہے ہیں. تھوڑی بات کرتے ہیں ذرا ریسرچ, جو آپ کا اصل ٹاپک ہے اس طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں آپ کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا تھا, پلیجرزم پہ آپ نے کچھ بات کی ہوئی ہے, تو یقیناً بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا. جی, ایک تو آپ پلیز بتا دیں کہ پلیجرزم ہے کیا, اور پھر یہ بتائیں کہ اس پہ ہماری یا آپ کی جو یونیورسٹی ہے پی یو, اس میں بچے کس حد تک کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر سے کر کے تو کوئی اسائنمنٹس نکل جائے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پلیجرزم کیا ہے. پلیجرزم یہ ہے کہ آپ اپنی تحریر میں کوئی ایسا آئیڈیا اس طرح سے لکھیں یا بیان کریں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آپ کا آئیڈیا ہے جبکہ وہ آپ کا نہ ہو, اور آپ نے جہاں سے لیا ہے اس کو پراپر کوٹ نہ کریں, پراپر سائٹ نہ کریں. اس کو کہتے ہیں پلیجرزم. ٹھیک ہے, یعنی ایسی کوئی بات جو آپ نے خود تو کہیں اور سے پڑھی ہے لیکن آپ لکھ ایسے رہے ہیں کہ جیسے آپ کی اپنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نقل ہو جائے گی. اس کے لیے اور پنجاب یونیورسٹی میں جو اس کا رولز ہے نا وہ HEC کی طرف سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے اس کی پالیسی آئی ہوئی ہے باقاعدہ, اور پنجاب یونیورسٹی نے وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. ہمارے ہاں بھی پلیجرزم کو چیک کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہے سینئر پروفیسرز پر مشتمل. ٹھیک ہے, اس میں لاء کے پروفیسر بھی ہیں, دوسرے سائنسز کے بھی ہیں, تو وہ کمیٹی بیٹھ کے دیکھتی ہے اگر کوئی شکایت آئے تو. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شکایات کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, بہت کم شکایت ہوتی ہے. اب آپ نے بات کی ہے اسٹوڈنٹس کی, دیکھیں اسٹوڈنٹس لیول پہ یہ ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے کہ بچے ادھر ادھر سے نقل کر لیتے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچر پہ. بعض ٹیچر زیادہ سختی کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ رواج کم ہے کہ اسٹوڈنٹس کی پراپر شکایت کی جائے کمیٹی کو. ٹیچر کیا کرتا ہے کہ سختی کرتا ہے اور خود ہی اس کو ٹھیک کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں ایز ٹیچر کیا کرتا تھا کہ میں جب میری ایم فل کی کلاس ہے یا ایون انڈر گریڈ کی ہے اور میں نے کوئی اسائنمنٹ دی ہے اور میرے پاس جب اسائنمنٹ جمع ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ میں الیکٹرانک فارم میں لیتا تھا
ٹھیک ہے, الیکٹرانک فارم, مجھے ای میل کریں فائل, ٹھیک ہے, اور میں اس کو پلیجرزم کے سافٹ ویئر میں ڈالتا تھا خود, ڈالتا فوراً پتہ چل جاتا, اور میں اس کی شکایت نہیں کرتا تھا, میں اس کو ٹھیک کرواتا تھا. ٹھیک ہے, کہ اس کو ٹھیک کر لیں, جب یہ انڈر لمٹ آ جائے گا تو پھر میں ایکسیپٹ کروں گا, ادروائز فیل کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علموں کی تربیت بھی ہو جاتی ہے, انہیں وارننگ بھی ہو جاتی ہے, اور آئندہ سے وہ باز بھی آ جاتے ہیں اس کو کرنے. سر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں سنی ہوئی بات ہے, اور کوئی ایک دو پروفیسر تھے اسی یونیورسٹی کے پرانے جنہوں نے اپنا ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس خود نہیں لکھا, یا لوگ آج بھی کرتے ہوں گے آؤٹ سورس کر لیا, جی سروس کسی اور سے آؤٹ سورس کروا لیا. تو اب یہ پلیجرزم تو وہ نہیں کر رہے, لیکن وہ ریسرچ کسی اور سے کروا رہے ہیں. ایسے کیسز کیا ابھی بھی آپ کے سامنے آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو اس کا کیا سولوشن نکالتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بہت کم ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا کیس آئے, لیکن جو آتا ہے ظاہر ہے اس کے تھیسس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ بنیادی ذمہ داری میں پھر کہوں گا ٹیچر کی ہے, کہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھیسس اس نے خود لکھا ہے یا کہیں اور سے لکھوایا ہے, تو وہ اس ٹیچر کے لیول پر ہی, مطلب جو سپروائزر ہے اسی کے لیول پر ہی یہ بات چیک ہو جاتی ہے, اور وہیں پہ اس کو واپس کر دیتا ہے تھیسس, اور اس کو بٹھا کے لکھواتا ہے. اور ہمارے پاس ظاہر ہے جب اس کو یہ شک ہو جائے کہ کہیں اور سے لکھا ہے, تو بہت دفعہ تو ایسے ہوتا ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں یہ پریکٹس ہے کہ اس کو ڈپارٹمنٹ میں بٹھوا کے اس سے کام کرواتے ہیں. اچھا, ہاں, تاکہ پتہ چلے کہ سامنے کام ہو رہا ہے. جی اس وقت ہمارے کئی ڈپارٹمنٹس میں یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ جب تک بچہ آ کے وہاں بیٹھے گا نہیں, اور وہ بالکل 8 سے 4 بیٹھتا ہے, اس کی حاضری لگتی ہے, اس کو جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہاں کام کرے, اور وقتاً فوقتاً ٹیچر بھی آتے جاتے اسے چیک کرے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا, اور وہ خود بھی ٹیچر کے کمرے میں جا کے اسے چیک کرائے کہ میں نے اتنا کام کر لیا, اتنا دیکھ لیں, باقی مجھے اور بتائیں کیا کرنا ہے. اس طرح کی پریکٹس بھی ہماری یونیورسٹی میں ہے. اور اسی طرح آپ کے چینل پہ میں نے دیکھا ہے تھیسس کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگوں کو تھیسس کا پتہ بھی ہو. تو بیسیکلی تھیسس ہوتا کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ماسٹر لیول پہ تو آپ کی چوائس ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بھی یہیں سے ماسٹرز کیا تھا, تو وہ بلکہ ٹیچرس کی چوائس تھی کہ اگر 100 کی کلاس ہے تو ہم صرف 10 کو تھیسس الاؤ کریں گے, 90 کو پیپر دینا پڑے گا. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی میں آ کے تھوڑا تھیسس پہ اگر آپ پلیز ڈیٹیل. جی دیکھیں, تھیسس جو ہے نا وہ ریسرچ رپورٹ ہے. آپ نے کوئی بھی ریسرچ کی, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیلڈ کیا, آپ کا جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے ریسرچ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے جو ریسرچ کی ہے, اگر وہ ریسرچ کسی یونیورسٹی کے اندر کی ہے اور کسی ڈگری کے لیے کی ہے, تو پھر آپ جو ایک اس کا رائٹ اپ کریں گے اس کو بائی ڈیفینیشن تھیسس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ ایم فل پی ایچ ڈی اور ماسٹر کلاس یا ایون انڈر گریڈ کا جو بی ایس کلاس ہے اس میں جو ریسرچ کرواتے ہیں وہ ایک تھیسس کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تھیسس ایک تحریر ہے, ٹھیک ہے, جو ایک رائٹنگ ہے جو بچہ لکھتا ہے, طالب علم لکھتا ہے, اس کا پھر ایویلویشن ہوتی ہے, ایگزامینرز اس کو پڑھتے ہیں, اس کا ایک اورل جو ہے وہ ڈیفینس بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ بیٹھ کے یا وہاں پہ پریزنٹیشن کی شکل میں اس کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کو پاس یا فیل کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں یا اور کوئی پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کوئی ڈریس کوڈ ہوتا ہے لڑکوں یا لڑکیوں کا؟ اور یا کوئی ایسی, اگر فار ایگزامپل اگرچہ ہم خود یہاں پہ بہت عرصہ رہے, ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں, لیکن اگر کوئی ڈریس کو بہت زیادہ ڈریس کوڈ کو وائلیٹ کر جائے اگر, اور آف کورس وہ کوئی لڑکی کرے گی, لڑکے بیچارے کتنا کر لیں گے, تو کیا ایسا کوئی ہے سسٹم یہاں پہ یا آزادی ہے اس حوالے سے کہ ہر کوئی اپنے؟ جی آپ نے جو بات بڑی مزے کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں لڑکے بھی کرتے ہیں. اچھا, ہاں, اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کا کوئی اس طرح سے ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ آپ یہ چیز پہنے یہ نہ پہنے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے کیلنڈر میں, یونیورسٹی کے کیلنڈر ہم اس کو کہتے ہیں, یونیورسٹی کے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک موڈیسٹ جو ہے وہ ڈریس پہنے گا. ٹھیک ہے, اب موڈیسٹی کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا ہوا, لیکن یہ پھر ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے اتنے سارے, 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ بچے اصل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کی جو انتظامیہ ہے وہاں پہ چیئر ہے ڈپارٹمنٹ کا, وہاں پہ فیکلٹی ہے, وہ جہاں جس کیس میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی وارننگ دینی ہے یا کوئی, تو وہ وارننگ دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرواتے ہیں وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ ڈریس کوڈ اگر اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ جو چاہیں پہنتے رہیں. اچھا, اس کو باقاعدہ, جی بالکل اس کو چیک کیا جاتا ہے. اور موڈیسٹی کی ڈیفینیشن سے جب بات باہر نکلتی ہے تو وہاں کی فیکلٹی اور وہاں کا جو ایچ او ڈی ہے, اور وہاں پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس افیئرس کا, وہ اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے اگر وہ موڈیسٹی سے باہر ہوگا تو. سر آج کل ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. دنیا اس پہ بہت کام کر رہی ہے, بہت آگے جا رہی ہے. تو پی یو کا بھی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایسا کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے, یا فیوچر میں آپ کا کوئی پلان ہے کہ اے آئی سی کو فائدہ اٹھایا جائے یا اسٹوڈنٹس کو اے آئی کی طرف لگایا جائے, کچھ ایسا ہو رہا ہو یہاں پہ؟ اس میں دیکھیں اے آئی جو ہے نا وہ بالکل نیا ایک کنسیپٹ ہے, پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آیا ہے اور بڑے اس کے مارولس قسم کا اس کا امپیکٹ ہے.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی احمد صاحب, دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سب سے پہلے تو متاثر کیا ریسرچ کو. ایک زمانے میں ریسرچ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ ڈفرینٹ سورسز سے آپ نے معلومات اکٹھی کی اور ایک جگہ کمپائل کر کے تھیسس کی شکل دے دی اور یہی آپ کی ریسرچ ہے. اب یہ جو کام ہے یہ چیٹ جی پی ٹی نے یا اے آئی کی جو دوسری جو سائٹس ہیں یا ٹولز ہیں انہوں نے سنبھال لیا. بالکل. اب ایک تو یہ کہ آپ کو ریسرچ میں نئی باتیں سوچنی ہوں گی اور نئے طریقے سے ریسرچ کرنی ہوگی, ایک تو سے متاثر کیا. دوسرا یہ ہے کہ اوور آل جو آپ کی رائٹنگ ہے, آپ کا سوچنے کا انداز ہے, اس میں ایک بہت بڑی فیسلٹی آ گئی اے آئی کی وجہ سے. ہم نے یہ کیا ہے فوری طور پر کہ ہم نے اے آئی کے ایریا میں ریسرچ کرانے کے لیے ہمارا جو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ ہم نے ایک ایم ایس پروگرام شروع کیا ہے. ہم لوگ اے آئی پہ ایم ایس کی ڈگری آفر کر رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے. ایک تو یہ ہم نے شروع کیا. اس کے علاوہ بھی ہماری ڈسکشنز میں, سیمینارز میں ہمارے بہت سارے ٹیچرز ہیں جو اے آئی کے ایریا میں جو ہے وہ ٹریننگ خود لے کے آگے ٹرین کر رہے ہیں. بہت سارے شارٹ کورسز یہاں پہ آفر ہوئے اے آئی کے بارے میں, بہت ساری جو ورکشاپس ہوئیں. تو اس کو ہم سیکھ رہے ہیں, اپنی ٹیمز کو سکھا رہے ہیں اور اس کی مدد سے جو فائدے ہیں جو لیے جا سکتے ہیں اس کو ہم کامن کر رہے ہیں. بالکل سر, اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اگر ہم بات کریں تو اب ظاہر اسکلس کا دور چل رہا ہے. میری اپنی فیلڈ بھی آئی ٹی کامرس کی ہے, آپ کا بیٹا فہد بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست اس میں کام کر رہا ہے. تو ادارہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے کہ صرف ڈگری پہ فوکس ہے یا کوئی نہ کوئی اسکلس بھی, جس طرح ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے جس طرح فہد بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, باقی بچے بھی, ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل جاب مائنڈ سیٹ سے نکل کے انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہی ہے کہ چلیں اپنا کام کیا جائے. اپنا کام کرے گا تو ظاہر ہے 2-4 امپلائز رکھے گا, جاب کریٹ کرے گا. تو اگر ہم ادارے کے طور پہ دیکھیں پی یو کو تو ایسا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل, نہ صرف پلان ہے بلکہ ہم نے بعض اس میں عملی چیزیں بھی کر لی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک تو ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو سلیبس ہے ان کو یہ انسٹرکشن ہے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد کوشش کریں کہ اس کو ریوائز کریں. ٹھیک ہے. اور آج کا دور چونکہ سکلز کا ہے تو اس میں سکلز ڈالیں. ہم لوگ یونیورسٹی میں اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ جتنے سبجیکٹ ایریاز میں بھی پریکٹیکم یا انٹرنشپ پاسبل ہے وہ ضرور کرائیں. آپ جانتے ہیں کامرس میں, کمپیوٹر سائنس میں اور کئی جگہوں پہ انٹرنشپ بڑی ضروری ہے, تو وہ ہم پہلے سے بھی کرا رہے ہیں اور دوسرے سبجیکٹس میں بھی انٹرنشپ کو لے کے آ رہے ہیں کہ بچوں کو فیلڈ میں بھیجیں, اپنے ریلیونٹ جاب پہ انہیں بھیجیں, انہیں پتہ چلے کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے, تو اس سے ان کی اسکل کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا ایک پچھلے کئی سالوں سے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جس کے اندر ہم شارٹ کورسز کے ذریعے سے, اور اس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ شہر سے بھی آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. ان کے لیے اسکل بیسڈ جو ہے وہ کورسز ہوتے ہیں, کہیں ویب ڈیولپمنٹ ہے تو کہیں کچھ اور ہے. تو اس طرح سے گورنمنٹ کے کچھ اداروں کے ساتھ بھی ہم نے لائزن کیا ہوا ہے, ان کی کلاسز بھی یہاں ہوتی ہیں. تو اسکل سکھانے کے لیے ہم نے مختلف جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. یونیورسٹی اس کے لیے بڑی اوپن ہے. ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ورکشاپس اور شارٹ کورسز کے ذریعے سے اسکل سکھائی جاتی ہیں. سر ایڈمیشنس کے بارے میں یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میرٹ پہ ہوتا ہے, لیکن ایک جسے ہماری زبان میں گھنڈی کہتے ہیں وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب ایڈمیشنز ہو گئے ہیں, سارے لسٹیں لگ گئی ہیں, اس میں سے 1-2 بچوں نے فیس نہیں جمع کروائی. اب جو اس کے نیچے ہے وہاں پہ ماضی میں ہم نے سنا ہے کہ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ فار ایگزامپل نیچے 4 بچے چھوڑ کے 5ویں کو ایڈمیشن دینا ہے تو نوٹس میں ڈال دیا کہ 4 کا نمبر آف ہے, ان کو رابطہ کیا گیا تھا, اب لسٹ تو لگی نہیں. تو ایسا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوتا. دیکھیں اس چیز کو ہم انشور کرتے ہیں کہ نیچے والے بچوں کو, پہلی تو بات یہ ہے کہ لسٹیں اب ہمارے پاس جو ہے نا 5 تک لگتی ہیں, 5 تک ہم جاتے ہیں میرٹ میں. ٹھیک ہے. اور جو آخری لسٹ ہوتی ہے اس میں بھی نیچے سے کئی گنا بچوں کو اٹھا کے ان کو موقع دیتے ہیں پورا, جس کو فزیکل اپیرنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو ہم نے ایک جو ہے نا وہ کٹ ڈیٹ رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس ڈیٹ کے بعد ایڈمیشن نہیں کرنا, اس ڈیٹ کے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ڈیٹ بھی ہو, سیٹ خالی بھی ہو جائے تو پھر ہم بہت نیچے سے نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے. پھر ہم نیکسٹ کو کال کرتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ کو کرتے ہیں. اب لسٹوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا, جو لگنی سے لگ گئی. اب کوئی ایک آدھ سیٹ خالی ہوئی ہے بالکل کسی وجہ سے. ایک اور کام ہم نے کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. میرے پاس یہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ میڈیکل کے داخلے ہونے والے ہیں, بہت سارے بچے جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 4 سالہ پروگرام ہے انڈر گریڈ کا, بچہ اگر چھوڑ کے چلا گیا تو 4 سال تک سیٹ خالی رہے گی. تو میں نے ایڈمیشن کمیٹی میں یہ مسئلہ رکھا اور وہاں میں نے پوچھا, بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے کہا جی ہمارے پاس سے تو بچے چلے جاتے ہیں میڈیکل میں یا کہیں اور. تو ہم نے حل اس کا یہ نکالا ایڈمیشن کمیٹی نے کہ میں نے 10 تک سیٹیں ہر پروگرام میں انڈر گریڈ کے الاؤ کروا دی ایڈمیشن کمیٹی سے کہ آپ اپ ٹو 10 سیٹس جتنی آپ چاہیں ایکسٹرا داخلے کر لیں.
ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر سال کو 5 بچے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ 5 ایکسٹرا داخلے کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 چھوڑ جاتے ہیں 10 ایکسٹرا کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بچے ٹھیک ہیں چھوڑ کے نہیں جاتے یا انہیں کو ہم ٹیکل کریں گے زیادہ تعداد میں نہ لیں تو آپ داخلے نہ کریں ایڈیشنل. تو اس دفعہ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کہ سیٹیں خالی نہ رہیں. دیکھیں پبلک سیکٹر پہ گورنمنٹ اور یونیورسٹی بہت بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے ایک سیٹ پہ. بالکل. اگر وہ 4 سال تک خالی رہے گی تو کسی کا بھلا ہونا چاہیے. بالکل. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, یونیورسٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ 10 تک داخلے زیادہ کر لیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈمیشن کمیٹی ہے وہ خود بیٹھ کے سوچ لے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کتنے ایکسٹرا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بس یہ تھا کہ 10 سے اوپر نہ لے کے جائیں ورنہ پھر وہ بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ خراب ہو جائے گا. اور سر رینکنگ کے اندر آپ رینکنگ کمیٹی میں بھی رہے ہیں تو رینکنگ میں ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اور ہم ٹاپ پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم نے کوئی 5 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا. اس وقت ایشیا کی جو کیو ایس رینکنگ ایک ایسی رینکنگ ایجنسی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے اور سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے. تو ایشیا کی کیو ایس رینکنگ میں ہم لوگ جو ہیں وہ 232 نمبر پہ تھے ایشیا میں. اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا, ان کو ڈیٹا بھجوانا شروع کیا نئے سرے سے اور ان کے ساتھ رابطہ کیا. ان کے ڈائریکٹر صاحب کو بلا کے ہم نے ان کے لیکچر یہاں کرائے, اورینٹیشن کرائی HODs کو. تو مجھے اس وقت 5 سال پہلے اس رینکنگ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا. ہم نے بہت سارے دباغوں کو اپنے ساتھ ملایا تو وہ رینکنگ چلتے 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 232 سے 140 نمبر پہ آ گئی ہے. اب ہم ایشیا میں 140 نمبر پر ہیں کیو ایس میں. پاکستان کی جو ٹاپ کی 3-4 یونیورسٹیز ہیں ہم ہمیشہ اس میں رہے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی قائد اعظم یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیوں کے بعد ہم یعنی ٹاپ کی 3-4 میں ہمیشہ رہے ہیں. پنجاب کی نمبر 1 ہم اکثر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے رینکنگ ہماری بڑھ رہی. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں, کیو ایس رینکنگ میں سبجیکٹ رینکنگ ہوتی ہے. تو جب ہم نے فرسٹ ٹائم ڈیٹا ان کو بھیجا تھا تو ہم صرف 3 سبجیکٹ میں رینک ہوئے تھے. آج ہم 15 سبجیکٹس میں رینک ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمارے 15 سبجیکٹس جو ہیں وہ اس کے کیو ایس کی سبجیکٹ رینکنگ میں ورلڈ وائڈ رینکنگ میں شامل ہے. ماشاءاللہ. یعنی کوئی کسی نمبر پہ ہے تو کوئی کسی نمبر پہ ہے. لیکن چلیں یہ خوشائند بات ہے کہ خوشائند بات ہے کہ ہم امپروو کریں. سر پرائیویٹ یونیورسٹیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم نہیں ہے, وہ صرف ایک بزنس ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہیوی فیسز ہیں. تو آپ ظاہر ہے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ایک بہت کم پیسوں میں کوالٹی ایجوکیشن دے رہی ہے, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کہیں پہ, میں سب کا نہیں کہہ رہا, کہیں پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ڈگریاں بھی دے دی گئی ہیں, پاس بھی کر دیا گیا کیونکہ وہ فیسز لے رہے ہیں, وہ فیل نہیں کرتے. تو اس بارے میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا اوور آل ہمارے ملک میں, چاہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو یا چاہے کسی دوسرے فیلڈ میں ہو, یہ جتنی ہماری آبادی اور اس کا پریشر ہے نا, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت تو ہے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے. بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو پبلک سیکٹر سے کہیں بہتر ہیں, بہت ساری ایوریج بھی ہیں, اور بہت ساری ویسی بھی ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو میں ایز اے سیکٹر تو اس کے حق میں ہوں, پوری طرح سے اپنا کام کرے, اس قوم کی ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پھر کوالٹی کے ایشوز ہیں, میرا خیال ہے ہماری جو کوالٹی کو کنٹرول کرنے والی باڈیز ہیں وہ اگر اپنا کام مزید بہتر کر لیں تو میرا خیال ہے, دیکھیں حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے, حکومتوں کا کام ہوتا ہے ریگولیشن کرنا اور چیزوں کو کنٹرول کرنا. ایک جو بزنس مین ہے اس کا بزنس ماڈل ہے, وہ اپنے طریقے سے کوشش کرے گا کہ منافع زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کے اخراجات کم سے کم. اب یہ ریگولیٹری باڈیز کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے کہ وہاں پہ قوانین ایسے بنائے, اس کو امپلیمنٹ کرائے کہ وہ لوگ کوالٹی میں کچھ مسئلہ نہ کر سکیں. تو کوالٹی کے ایشوز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے ملا جلا جان, ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. جی جی بالکل, ساری آف کورس ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. بینگ اے وائس چانسلر, آپ کے کیا پلانس ہیں فیوچر میں پنجاب یونیورسٹی کے لیے, کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ ریفارمز کرنے ہیں یا لے کے آنے ہیں؟ جی دیکھیں, گو کہ میرے پاس یہ جو چارج ہے یہ ایکٹنگ کا ہے ایک طرح سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میرے پاس وقت ہے, ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی مالی مسائل کا اس وقت شکار ہے. ہمارا بجٹ جو ہے وہ بڑا شدید قسم کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے. تو ایک تو ہم متبادل ذرائع جو ہیں, اس پر میں نے PhD بھی کی ہے, میرا ٹاپک بھی یہی تھا جی کہ آپ کی کمائی کے یا انکم کے جو ہیں وہ الٹرنیٹیو سورسز کون سے ہوں. اس پر میں نے PhD بھی کی ہے, اور میرے ساتھ پوری ٹیم ہے, میرے ڈینز ہیں, میرے HODs ہیں, اور بہت اچھے جینیس قسم کے پروفیسرز ہیں یونیورسٹی کے. تو ہم اس کام پہ آج کل لگے ہوئے ہیں کہ ہم متبادل ذرائع پر سوچیں. بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں, بہت ساری چیزیں پلان میں ہیں, ہم ان کو آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھا رہے ہیں. اور دوسرا, میں چونکہ خود بھی ایک ریسرچر ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے وہ ریسرچ کی بنیاد پہ ہوتی ہے زیادہ, اس کے ریپیوٹ بھی ریسرچ کی بنیاد پہ بنتی ہے. تو اس پر میرا فوکس ہے.
ہمارے پاس کوئی اس وقت کو 43 جرنلز ہیں جو پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ شائع کرتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ریسرچ کے بہت سارے پروجیکٹس, بہت سارے کام ہم لوگ یہاں پہ پیٹنٹ رائٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کو سبمٹ کیسے کرانا ہے, لوگوں کی اور کئی ٹریننگ کہ جو ریسرچ کے حوالے سے ہیں وہ میری پرائورٹی ہے. ریسرچ کا ایک اچھا کلچر آلریڈی بھی ہے, لیکن اس کو امپروو کرنے کے لیے میں خاص طور پہ کام کر رہا ہوں. اور ڈریس کوڈ, اسٹوڈنٹس کی تو بات ہوگی, ٹیچرس کی اگر میں بات کروں تو ٹیچرس کے لیے کچھ ایسا ہے اسپیسیفک یا نہیں؟ اس طرح سے کوڈ نہیں ہے, اصول وہی ہے کہ موڈیسٹ ہو. اور آپ کے خیال میں ڈریسنگ میٹر کرتی ہے؟ ٹیچر کی ڈریسنگ بالکل کرتی ہے. ٹیچر کی تو ہر بات میٹر کرتی ہے. ٹیچر تو ایسا کردار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. وہ ٹیچر کو تو دیکھ کے تو اس جیسا بننا چاہتا ہے بہت سارے کیسز میں. اس کا ڈریس, اس کی بات چیت کرنے کا طریقہ, وہ زندگی میں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, وہ کس طرح سے سوچتا ہے, وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ٹیچر کو دیکھ کے جو ہے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ لرن کرتے ہیں. اور میں آپ کے پلیٹ فارم کے بہانے سے میں ان ٹیچرس کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے, دوسرے کسی محکمے میں جاب کرنے والے سے زیادہ ہے. آپ اس کو جاب نہ سمجھیں, یہ انبیاء کرام کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ اپنی ذمہ داری کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کریں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بلکہ میں لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اپنے جو سرکاری اوقات ہیں اس کے بعد ٹائم دیا ہے, پراپر جو ان کا اپنا ٹائم تھا وہ انہوں نے ہمیں دیا ہے. سر ونس اگین آپ کا شکریہ. اور لاسٹ پہ پی یو کے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اوور آل اسٹوڈنٹس کو اور اوور آل قوم کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. جی, میرا میسج یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ٹیچنگ میں گزارا ہے, ریسرچ میں گزارا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اس ملک سے باہر بھی گیا ہوں, وہاں میں نے جاب بھی کی ہے, وہاں میں نے پڑھائی بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. پاکستانی قوم کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے دوسرے ملکوں میں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. بس ایک اچھا سسٹم مل جائے, اچھا معاشرہ بن جائے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں یہ تجویز دوں گا کہ بھی آپ خوب محنت کریں, کام سیکھیں, ایمانداری سے کام کریں, کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں, پاکستان کے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے دنیا میں, پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ ہے, یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر پاکستانی نوجوان محنتی ہو جائے, ذمہ دار ہو جائے, ایمانداری سے کام کرے اور بہت زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے. ان چیزوں کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے, یہ کمی دور کر لیں, پاکستان انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.